سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کرے تو اس میں ایک چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں۔ سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ جب بھی ثابت مرغی روسٹ کرنا ہو تو مصالحہ بھرنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک نہ رکھیں تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے اور جراثیم کو پنپنے کا موقع بھی نہ ملے۔ مرغی کے اندر صرف 3/4 حصے میں مصالحہ بھریں، کیونکہ مصالحہ پکنے سے پھولتا ہے۔ اگر اسے پورا بھر دیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا۔ مرغی کے اندر مصالحہ بھرنے کے بعد اس کا سینہ سوئی دھاگے سے سی کر بند کر دیں، پھر مرغی کی ٹانگوں کو مضبوطی سے مرغی کے ساتھ اور اس کے ونگز کو پیچھے کی طرف موڑ کر باندھ دیں۔ مرغی روسٹ کے لیے تیار ہے۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔ آلو کا مزیدار بھرتا بنانے کے لیے سب سے پہلے آلو بیک کے کریں۔ اس کے بعد اس کا چھلکا اتار کر تھوڑے سے دودھ اور مکھن میں اچھی طرح میش کرنے کے بعد حسب ذائقہ مسالے ڈال کر پکائیں۔ اس طرح ذائقہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ 3 پاؤ چینی شربت کی خالی بوتل میں ڈال کر اوپر سے تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال دیں۔ چینی گھل کر شیرہ یعنی سرپ بن جائے گی۔ اب یہ بوتل احتیاط سے ڈھکن لگا کر فریج میں رکھ دیں۔ مہمانوں کی اچانک آمد پر آپ اسی سیرپ سے شربت سکوائش شکنجبین تیار کر سکتی ہیں۔ اگر یہ شیرہ اب زیادہ دونوں تک محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور ٹاٹری بھی ملا دیں۔ یاد رہے کہ ایک بوتل کے لیے چٹکی بھر ٹاٹری کافی ہوگی۔ بڑے کیک کو فریز کرنے سے پہلے اس کے سلائس بنا کر ہر سلائس کے درمیان نان اسٹک پیپر رکھ دیں۔ اس کے بعد کیک کو آپس میں جوڑ دیں اور فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح آپ پورے کیک کی بجائے ضرورت کے مطابق سلاسز نکال کر سرو کر سکتی ہیں۔ شہد کسی بھی طرح کا جمع ہوا سیرپ بوتل سے نکالتے وقت اگر سٹیل کا چمچ گرم پانی میں ڈپ کر کے استعمال کریں تو شہد سیرپ چمچ کے ساتھ نہیں چپکے گا۔